اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ ایمان ہے یہ ایمان میرا، ایمان ہے یہ ایمان میرا، ایمان ہے یہ ایمان میرا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکم کے بعد سپہ سالار نے اپنے سارے سپاہیوں کا جائزہ لیا، ان کے اعمال کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا کہ تمام کے تمام سپاہی مکمل طور پر شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ لکھا، جواب دیا اس خط کا کہ امیر المومنین، میں نے فوج کا جائزہ لیا، میں نے سارے سپاہیوں کا جائزہ لیا، سارے مجاہدین کا جائزہ لیا، وہ سب کے سب شریعت کے پابند ہیں، دین کے پابند ہیں، دین کی ایک ایک بات پر وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ان اللہ کے دیوانوں کو یقین تھا، یقین محکم تھا کہ جب تک ہم شریعت پر عمل کریں گے، جب تک ہم کامل ایمان پر رہیں گے، باطل کی یہ مجال نہیں کہ وہ حق کے سامنے ڈٹا رہے۔ کہا کہ نہیں، تم جائزہ لو، یقیناً ضرور بھی ضرور کسی سنت میں کم سے کم کوتاہی تو ضرور ہو رہی ہو۔ اندازہ لگائیے، جائزہ لیا گیا، خوب غور سے جائزہ لیا گیا، معلوم ہوا کہ کچھ سپاہی مسواک کے سلسلے میں تھوڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اسی وجہ سے فتح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میں یہاں چل کے ایک بات عرض کر دوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب گھر میں گھستے تھے تب مسواک کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تب مسواک کرتے تھے، مسواک ہر وقت آپ کے پاس ہوتی تھی، اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر دشواری ہو جائے گی تو میں حکم کر دیتا کہ ہر نماز میں مسواک واجب ہے اور ضروری ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے بعد سپہ سالار نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مسواک میں تھوڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ سپہ سالار نے اسی وقت حکم دیا کہ تمام سپاہی درخت سے کچی لکڑی توڑ کے ابھی مسواک شروع کر دیں۔ دشمن کے جاسوس جو مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، وہ مسواک نہیں جانتے تھے کہ مسواک کیا چیز ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک اندازہ لگایا اپنے دماغ سے اور اپنے بادشاہ سے جا کر کہا کہ اب خیر نہیں ہے، اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان پر ہتھیار استعمال نہیں کرنا ہے، وہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں اور ان کا اگلا پروگرام یہ ہے کہ دشمنوں کو وہ کچا چبا جائیں گے۔ اب یہ سننا تھا کہ دشمن بنا لڑے بھڑے اپنی فوج اور سپاہی واپس لے کر چلا گیا، اور بغیر لڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج فتح و ظفر کا جھنڈا لہراتا ہوا واپس آ گئی۔ اندازہ لگائیے میرے دوست اور بزرگوں، جب ایک سنت کی وجہ سے، ایک معمولی چیز کی وجہ سے اللہ کی فتح رکی ہوئی ہے تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے اعمال چھوڑ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ آج
ہماری شکل حضور کے مطابق نہیں، حضور کے نام لیوا ضرور ہیں، ہمارا چہرہ حضور کے مطابق نہیں، ہمارا لباس حضور کے مطابق نہیں، ہمارا چلنا حضور کے مطابق نہیں، ہماری گفتگو حضور کے مطابق نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان میں، مرزا بیدل، آپ نے نام سنا ہوگا، فارسی زبان میں بہت عمدہ عشقیہ نعت لکھتے تھے، بہت عشقیہ نعت لکھتے تھے وہ، اور ان کی نعت کو سن کر ایران سے ایک آدمی آیا، بس 1-2 منٹ کا واقعہ، اس کو غور سے سن لیجیے۔ ایران سے ایک آدمی آیا، پتہ پوچھا کہ مرزا بیدل کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں حجام کی دکان پہ ہے اور داڑھی مڈا رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ جو عشق و محبت میں ڈوب کر ایسی ایسی نعتیں کہہ رہا ہے وہ اپنے چہرے پہ استرا پھر سکتا ہے۔ ایک سے پوچھا، 2 سے پوچھا، کئی 1 سے پوچھا، اور جب یقین آ گیا تو وہ گیا اور جا کر کہنے لگا، آغا ریشمی تراشی، جناب داڑھی تراش رہے ہیں؟ یہ شاعر لوگ تو حاضر جواب ہوتے ہی ہیں، یہ دن کو رات، رات کو دن بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، الفاظ دیے ہیں، تو وہ فوراً حاضر جوابی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، بلے دلے کسیرا نمی خراشم، ارے بھائی داڑھی ہی تو تراش رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا ہوں۔ اس نے کہا، آرے دلے رسول خدا می خراشی، کیوں نہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ کسی کے دل کو خراش نہیں کر رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آرا چلا رہے ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ بات اس شاعر کے دل میں تیر کی طرح سے لگی، کہنے لگا، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ فوراً توبہ کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج اس نبی کا دل دکھ رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج اس مجلس میں عہد کریں، وعدہ کریں، عہد لے کر اٹھیں کہ آج ہی اسی وقت سے، اسی رات سے، اسی صبح سے اپنی زندگی کو اپنی نبی کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی جو تھی مختصر سی، کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک میں جو شریعت لے کر آیا ہوں تمہارا نفس اور تمہارا سب کچھ اس کے تابع نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، سارے مسلمانوں کو ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔